نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں، کوئی ایک صحابی دکھا دو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، 8 یا 20؟ دوستو آئیے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ویڈیو غور سے دیکھنا اور لاسٹ تک دیکھنا۔ اس کے بعد اگر ویڈیو پسند آئے تو مہربانی کر کے ویڈیو شیئر کرنا۔ تراویح کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، نہیں آ رہی بات۔ اور دوسرا اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا۔ وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے۔ یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ نہیں آ رہی بات۔ اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں۔ ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ، ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں، کوئی ایک صحابی دکھا دو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو حضرت عمر کی سنت کا پتہ، حضرت عمر کے کہنے سے تو شروع کر رہے ہیں، مگر جتنی رکعتیں حضرت عمر نے پڑھوائی ہیں اتنی نہیں پڑھ رہے، کوئی 16 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے، 16 سے کم نہیں ملتی ہمیں، 8 کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ تو اصل سنت اگر 8 تھی تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا۔ نہ عبداللہ بن مسعود 8 پڑھ رہے ہیں، نہ عبداللہ بن عباس سے کہیں ثابت ہے، نہ تابعین سے، اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ 700 800 900 سال، 1000 سال، 1200 سال گزر جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہمیں 8 رکعت پڑھنے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا۔ علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا پورے روئے زمین پر حرمین سمیت، مکہ مدینہ سمیت کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میں نے دعویٰ کیا اس پر اجماع ہو چکا ہے، تو محترم نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ 4 ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے، امام مالک تو 36 کے قائل ہے۔